جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حادثہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ لکھنے نہیں دیا، تو اس کے بعد تو اللہ کے رسول کئی روز زندہ رہے تو اس کے بعد لکھوا دیتے. لکھا دیا، اسی رات کو لکھا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلمان کو بلایا، ابو ذر کو بلایا، مقداد کو بلایا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا، اسی رات کو انہوں نے لکھ دیا. میں لکھتا ہوں، ابھی میں دکھاتا ہوں. ابھی ہماری کتب میں ہے نہیں، آپ کی کتب میں کہاں ہوگی؟ ابھی میں نے آپ کی کتب کو دکھایا نا کہ آپ کے محدثین یا اہل بیت علیہ السلام کی شان کو نہیں بیان کرتے. بھئی آپ کی کتب میں کہ ہمارے کتب میں ہے. آپ اگر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھایا، بھائی ایک دفعہ بات یہ ہے، چلو فرض کرتے ہیں نہیں لکھایا انہوں نے. جب ان کو گالی ملی ہے نا، جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، جب یہ لوگ نہیں مانیں گے، الٹا وہ یعنی مرتد اپنی ارتداد اور بڑھ جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اگر نہ لکھاتے بھی کوئی بات نہیں تھی. اچھا، اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث لکھا دیا. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تو آپ کتاب سنین سے دکھائیں نا. ہاں، کتاب تو ہماری کتب میں ہے نا. آپ اگر ہم سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا، ہم کہتے ہیں لکھا دیا، کتاب سے لکھا دیا. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں لکھائی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ ثابت کریں کہ نہیں لکھائی ہے. آپ کے پاس نہ لکھانے کی کوئی دلیل تو نہیں ہے. ہاں، آپ کے پاس روایت، ہاں آپ کے پاس روایت نہیں ہے. آپ کے پاس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نہیں لکھایا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے، یہ ادعا نہیں کر سکتے کہ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت اپنے نہیں لکھائی ہے. نہ لکھنے کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. ہاں، آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو احادیث ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ کو خود پتہ ہے علم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. اگر کوئی چیز مجھے نہیں ملتی، بہت ساری چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہم پہ مجھول ہیں، ہمیں نہیں معلوم. انہوں نے اگلے دن کیا کیا، اگلے دن کیا کیا، وہ نہیں معلوم، روایت نہیں ہے. اگر ہمیں نہیں معلوم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دعا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس کہ انہوں نے نہیں لکھائی ہے کوئی دلیل ہے تو لا دیں. وہ دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس. نہیں، یہ بھی تو دلیل نہیں ہے نا کہ اللہ کے رسول کی کوئی ایسی روایت ہو جس میں انہوں نے لکھوائی ہو. ہمارے پاس ہے، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس معتبر ہے موجود ہے کہ انہوں نے لکھائی ہے، اور اس کے سب رجال ثقات ہیں، اور اس میں کوئی آپ کے پاس آپ کیا ادعا کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کتنے خطبے ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے بتاؤ کتنے خطبے ہیں؟ کوئی ایک خطبہ بھی نقل نہیں آپ کے کتب میں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ خطبے دیتے تھے، جمعے کو خطبے دیتے تھے، نماز کے بعد خطبے دیتے تھے، اور احکام، ایک خطبہ ان لوگوں نے نقل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے ساری رات، ان کی دعا میں ایک دعا تم لوگوں نے نقل کیا جو 3 سطروں سے لمبی ہو، جو 3 سطور تمہارے پاس نہ کوئی دعا نقل کیا ہے. میں ابھی میں نے آپ کے محدثین کے اقوال آپ کو دکھائے کہ آپ کے محدثین، وہ آپ کے خود علماء نے کہا کہ ہمارے محدثین جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو نقل نہیں کرتے، اور وہ حکام کو کس طرح راضی کرتے ہیں؟ اس طرح کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپا دے. اجازت دیں میں ایک حدیث دکھاؤں، ایک حدیث دکھاتا ہوں آپ کو. معاف کیجیے، یہ کتاب ہے. شہید ہو گئے نا. کون شہید ہو گئے؟ امام نسائی شہید ہوئے نا. جی ہاں، بالکل ابھی بالکل صحیح فرمایا. نسائی کس لیے وہ شہید ہو گئے؟ نسائی اس لیے قتل ہو گئے کہ انہوں نے معاویہ کی فضیلت میں حدیث نقل نہیں کی. اگر نسائی یہ حدیث لے کے آتے نا، اگر نسائی، اجازت دیں، اگر نسائی یا بخاری یہ حدیث لے کے آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اماموں کی امامت پیش اپنے وفات سے پہلے انہوں نے لکھا دیا حدیث، ان کا کیا حشر کرتے لوگ؟ وہ کوئی وہ پاگل تھا کس طرح کی حدیث نقل کرتا؟ الملاحظہ فرمائیے کتاب سلیم عزیزو جزء اول، یہاں پہ میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں. الحدیث السابع والعشرون، صفحہ نمبر 794. جی آپ دکھانا نہیں چاہتے کہ میں دکھاؤں؟ نہیں دکھاتا. چل نہیں کوئی بات نہیں ہے، تو میں نے پڑھ رکھی ہے ویسے کتاب سلیم میرے پاس ہے. ہاں تو پھر حدیث دیکھیے، یہ حدیث نمبر 11 میں، حدیث نمبر 11 میں، وہاں پہ یہ ہے حدیث نمبر 11 ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 637، پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 658. یہ بہت لمبی حدیث ہے. یا طلحہ، امیر المؤمنین علیہ السلام طلحہ سے فرماتے ہیں، طلحہ الست قد شہدت، کیا تو اس وقت نہیں تھا، شاہد نہیں تھا تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتف مانگا لکھنے کے لیے، لیکتب فیہا ما لا تذل الامت ولا تختلف، کہ اس میں ایسی بات لکھ دے کہ امت کبھی، امت اجازت دیں بھائی بات کرنے دیں،
کہ امت میں کبھی گمراہی پیدا نہ ہو اور امت میں کبھی اختلاف پیدا نہ ہو. فقال صاحبک، تو تیرے دوست نے یعنی عمر نے کہا، ان نبی اللہ یحجر نستجیر باللہ، کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثم ترکها، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، لکھنا نہیں لکھا. اچھا تجھے یاد ہے؟ تو طلحہ نے جواب دیا قال بلا قد شہدت ذلك، جی ہاں مجھے یاد ہے، وہ واقعہ میں نے دیکھا ہے. پھر فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام فإنکم لما خرجتم، جب تم لوگ وہاں سے نکلے، اخبرنی بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبالذی اراد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کے لکھنے کے کیا، کن چیزوں کے لکھنے کی نیت تھی، وہ کیا لکھانا چاہتے تھے، مجھے بتایا. اراد ان یکتب فیہا، ان کی نیت یہ تھا کہ لکھ دیں، وان یشہد علیہ العامہ، کہ سب لوگ شاہد ہو جائیں وصیت لکھنے کی، سب شہادت دے دیں. فاخبرہ جبرائیل علیہ السلام ان اللہ عز وجل لقد علم من الامت الاختلاف والفرقہ. پھر جبرائیل آئے تھے ان کے پاس اسی وقت، جبرائیل نے کہا تھا کہ یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ اختلاف کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا چھوڑ دیا تھا. پھر اس وقت جب سب لوگ چلے گئے، ثم دعا بصحیفۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ منگوایا، فاملا علی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیشن کیا اور میں لکھتا رہا، املا کیا اور میں لکھتا رہا. ما اراد ان یکتب فی الکتف، جو وہ صبح لکھانا چاہتے تھے انہوں نے مجھے لکھا دیا. واشهد علی ذلك ثلاثه رحت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو شاہد بنایا. وہ 3 لوگ کون تھے؟ سلمان، ابو ذر اور مقداد، یہ 3 لوگ شامل تھے. وسمى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر انہوں نے بتایا، من یکون من ائمۃ الہدی الذین امر اللہ بطاعتهم الى یوم القیامہ، امام کو ان کے بعد امام کون سے ہوں گے قیامت تک، جو ان کے جانشین امام ہیں وہ کون ہیں، ان کے نام بتا دیا اور میں نے لکھ دیا. فسمانی اولہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میرا نام لیا ہے. ثم ابنی ھذا وادنا بیدہ الی الحسن، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کا نام، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، ان کا نام لکھا ہے. ثم الحسین، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام. ثم 9 من ولد ابن ھذا، یعنی الحسین علیہ السلام، اور اس امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 مزید امام جو میرے اس فرزند حسین کے نسل سے ہوں گے، ان کے نام لکھا دیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس پوچھا کذالک کان یا ابا ذر وانت یا مقداد، اے ابو ذر اے مقداد شہادت دو، یہ ہوا، یہ واقعہ حق ہے یا نہیں ہے. فقاموا وقالوا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے شہادت دی. نشہد بذالک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھایا. اگر کوئی کہتا ہے، دیکھیں عزیزو، جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں، نکتہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی جب رضیت الخمیس پیش آیا ہے، صحابہ نے جب بدتمیزی کی ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھایا. پہلی بات یہ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیوں نہیں لکھایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہمیں معلوم نہ بھی ہو نا کہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا، ہم کہتے ہیں نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کی حکمت ہمیں نہیں معلوم. اجازت دیں، مجھے بات کامل کرنے دیں. ہم اگر یہ بھی کہتے ہیں نا، اجازت دیں بھائی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. صحابہ نے گالی دیا اپنے کفر کا، انہوں نے اس بات کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھایا ہے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کی بات مان بھی لیں، نہیں لکھایا وجہ بھی نہیں معلوم، کہتے نہیں معلوم. یہ صحابہ ایک مرتد ہو گئے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے گالی دی، میں نے حدیث بھی آپ کو دکھایا کہ وہ مرتد ہو گئے. یہ تو اس کو آپ نہیں دلا سکتے. پھر ہم نہیں کہتے ہمیں نہیں معلوم، ہم کہتے ہیں کہ آپ دلیل لے کے آؤ کہ انہوں نے نہیں لکھایا. نہ لکھانے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، دلیل نہیں ہے. نہ لکھنے کی دلیل ہونا اور بات ہے، اور دلیل نہ ہونا اور بات ہے نہ لکھنے پر، اور یہ اور بات ہے کہ دلیل نہیں ہے کہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. ہمارے پاس دلیل ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف